ایک گاؤں میں دو بچے رہتے تھے۔ وہ بہت اچھے دوست تھے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ پڑھتے اور ایک ساتھ کھانا کھاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دونوں گاؤں سے تھوڑا دور چلے گئے اور کھیلتے کھیلتے ان میں سے جو بڑا بچہ تھا وہ کنویں میں گر گیا اور زور زور سے چیخنے چلانے لگا کیونکہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ اب جو چھوٹا بچہ تھا اس نے اپنے آس پاس دیکھا مگر اس کو کوئی بھی نظر نہ آیا جس کو وہ مدد کے لیے بلا سکے۔ اچانک اس کی نظر ایک بالٹی پر پڑی جس پر رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ بالٹی اٹھائی، اس کو کنویں میں پھینک دی اور اپنے دوست کو کہا کہ اس کو پکڑ لو۔ اس کے دوست نے جب بالٹی کو پکڑا تو چھوٹے بچے نے اپنی پوری طاقت سے بالٹی کو اوپر کھینچا۔ وہ تب تک کھینچتا رہا جب تک اس کا دوست باہر نہ آ گیا۔ اس نے اپنے دوست کو بچا لیا۔ اب انہیں یہ ڈر تھا کہ جب ہم لوگ گاؤں جائیں گے تو سب ہمیں ڈانٹیں گے۔ جب وہ گاؤں گئے اور انہوں نے سب کو بتایا تو کسی نے بھی ان پر یقین نہیں کیا کیونکہ اس بچے میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی پانی کی بالٹی اٹھا سکے۔ لیکن اس گاؤں میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے ان پر یقین کیا۔ وہ گاؤں میں سب سے زیادہ سمجھدار بزرگ تھے۔ سب گاؤں والوں کو لگا کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اگر یہ کہہ رہے ہیں تو سچ بھی ہو سکتا ہے۔ سب گاؤں والے اکٹھے ہو کر بزرگ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ ہی بتا دو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ان بزرگ کو ہنسی آ گئی اور کہا کہ میں کیا بتاؤں، یہ بچہ بتا رہا ہے کہ اس نے بالٹی کو کنویں میں پھینکا اور اپنی دوست کو بچا لیا۔ تو سارے گاؤں والے ان کی شکل دیکھتے رہے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بولے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ یہ کیسے کر پایا، سوال یہ ہے کہ وہ یہ کیوں کر پایا، اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی۔ بزرگ بولے اس کا صرف ایک جواب ہے کہ جس وقت اس بچے نے یہ سب کچھ کیا تو وہاں پر کوئی دوسرا موجود نہیں تھا اس بچے کو یہ بتانے والا کہ تو یہ نہیں کر سکتا۔ اس کہانی سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، جس وجہ سے اس میں وہ کام کرنے کی ہمت باقی نہیں رہتی، یہاں تک کہ وہ یہ مان لیتا ہے کہ شاید میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا۔ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بس اس کو کرنے کی ہمت اور یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ کر لوں گا۔